گود میں کون سا استاد ہوتا ہے، ماں کی گود میں کون سا ٹیچر ہوتا ہے، ماں کی گود سے آخر بچہ لیتا کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ ماں کی گود ہے جو انسان کو بولنا سکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک بہت بڑے انگریز مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ بہت دل کے کانوں سے سننا، اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یاد رکھنا، ان جلسہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت نہ پڑتی، اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت نہ پڑتی، نماز کے عنوان پر تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، روزوں کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بچوں کو، نوجوانوں کو شراب پینے کے حوالے سے نفرت دلانے کی ضرورت نہ پڑتی، تاش کے پتوں کے خلاف علماء کو تقریر کر کے گلا بٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، ماں باپ کے حقوق اس قوم کو بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر ماں کی گود سنوری ہوتی، اگر ماں کی گود پڑھی لکھی ہوتی، اگر ماں کی گود میں تقدس ہوتا، اس لیے کہ یہ چیزیں تو ماؤں کی تربیت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دیکھو ماں کی گود سے انسان سیکھتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، بولنا استاد نہیں سکھاتا، استاد تو جس کو بولنا آتا ہے اس کو پڑھاتا ہے۔ توجہ کرنا، ماں کی گود کی اہمیت کتنی ہے، اور دل کے کانوں سے سننا۔ اگر خواتین اسلام بھی، مجھے بتایا گیا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور سن لو، اللہ اکبر، استاد پڑھے ہوئے کو پڑھاتا ہے، استاد بولنے والے کو پڑھاتا ہے، پیر بولنے والے کو سکھاتا ہے، لیکن ماں کا کردار کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جس کو بولنا نہیں آتا، ماں اس کو بھی سکھاتی ہے، ماں اس کی بھی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے تو ماں جو بولے گی بچہ بھی وہی بولے گا۔ اگر ماں مارواڑی بول رہی ہے تو بچہ مارواڑی بولے گا، ماں انگلش بول رہی ہے تو بچہ انگلش بولے گا، ماں مراٹھی بول رہی ہے بچہ مراٹھی بولے گا، ماں فارسی بول رہی ہے بچہ فارسی بولے گا، ماں انگلش بول رہی ہے بچہ انگلش بولے گا، ماں عربی بول رہی ہے بچہ عربی بولے گا۔ اب پتا چلا جو ماں بولے گی وہی بچہ بولے گا۔ آپ کا زور نہیں تو جو ماں دکھ میں یا رسول اللہ بولے گی، اس کا بیٹا کسی اور کو نہیں پکارے گا، اس کا بیٹا ماں کو سن کر دکھوں میں یا رسول اللہ پکارے گا۔ جب ماں گانے گائے گی تو بچہ بھی گانے گائے گا، ماں جب نعت پڑھے گی تو بچہ بھی نعت پڑھے گا۔ اگر ماں نبی سے دور ہوگی تو بچہ بھی دور ہوگا، اور ماں نبی کی عاشق ہوگی تو بچہ بھی عاشق بیدام بن جائے گا۔ ماں کو سنوارنا ضروری ہے، ماں کی گود کو سنوارنا ضروری ہے۔ پپاڑ کی اس سرزمین کے دیہات کے لوگوں کے تمام علماء، مشائخ، سادات اور یہ ساری عوام، ان سب کا میں مشکور ہوں کہ تم نے ماں کی گود کو سنوارنے کا یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ میری دعا ہے، اس قادری چوکھٹ کے فقیر سگے بارگاہ غوثیت کی دعا ہے، جب تک چاند و سورج نکلتے رہیں گے اللہ اس نشانی کو سلامت رکھے، اس لیے کہ تم نے اس کے نام سے مدرسہ رکھا ہے کہ جس کو محبوب آئے، محبوب رب العالمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تم نے اس کے نام سے مدرسہ رکھا ہے کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ آج لیکن یہ مدرسہ ویران نہیں رہنا چاہیے۔ عہد کرو ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا انقلاب کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں جتنے انقلابی پیدا ہوئے ہیں سب سوری ہوئی ماں کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ خراج پیش کرتے امام حسین کو۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ میں کہتا ہوں حسین کو کروڑوں سلام ہو، لیکن اربوں خربوں سلام اس فاطمۃ الزہرا کو ہو جس نے حسین کی تربیت کر کے انہیں فاتح کرب و بلا بنا دیا۔ واللہ اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی تو کربلا میں لوگ امام حسین کا یہ کردار نہ دیکھتے، اس لیے کہ حسین ہونے کے لیے صرف کسی خاندان کی ضرورت نہیں ہے، حسین ہونے کے
مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جب تینوں مجتمع ہوتے ہیں تب جا کر کے حسین بنا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کب آئیں گے؟ میں نے کہا حسین قیامت تک نہیں جائیں گے. کیوں؟ حسین کے لیے فاطمہ ہونا ضروری ہے. حسین کے لیے کوئی فاطمہ ہونا ضروری ہے. کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا فاطمہ کے لیے پھر کوئی محمد الرسول اللہ جیسا باپ ہونا ضروری ہے. تو جب محمد الرسول اللہ جیسا باپ نہیں ہو سکتا تو فاطمہ جیسی بیٹی نہیں ہو سکتی. اور جب ایسی بیٹی نہیں ہو سکتی تو پھر امام حسین جیسا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟